عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنی بری ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنی بری ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنی بری ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر عاصم، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نیا فریش ایپیسوڈ انعام رمضان میں۔ رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کچھ صحت کے حوالے سے بھی پرابلمز آنے لگتی ہیں۔ تو جب ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو سب سے کامن ہمارے یہاں مسئلہ آتا ہے وہ ہے ہمارا مائیگرین کا، سر درد کا، آدھے سر درد کا درد۔ اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں آغا سید غلام نبی موسوی صاحب، جو کہ ماہر طب نبوی ہیں۔ جی آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آغا صاحب، طب نبوی کی روشنی میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو مائیگرین کا درد ہو جاتا ہے، اس کو پہلی چیز کہ کس طرح سے اوائڈ کیا جائے، اور اگر درد ہو گیا ہے تو ایسے کون سے عوامل ہیں یا ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو مائیگرین ہے یہ آج کل لوگوں میں بڑھتا ہوا مرض ہے۔ اکثر بہت سارے لوگ، خصوصاً خواتین، اس میں زیادہ شکار ہیں اس کا۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مائیگرین ہوتا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کن وجوہات سے مائیگرین ہو رہا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، مائیگرین کی میں جو بیسیکلی جو اس کا تعلق ہے وہ سر کے درد سے ہے، اور وہ آدھے سر کے درد سے لے کے پورے سر کے درد میں ہوتا ہے۔ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم۔ تو جب یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، یا آپ کی نیند پراپر نہیں ہے، یا آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے، یا آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کی وجہ سے
آپ کو یہ درد شروع ہوتا ہے، اور جب یہ درد شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کو کبھی چکر آنا، کبھی الٹی ہونا، اور کبھی یہ روشنی پسند نہیں آتی لوگوں کو، دھوپ میں نہیں نکل سکتے، شور پسند نہیں آتا. تو یہ سلسلے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں مائیگرین میں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ مائیگرین اگر کسی کو ہے تو کن وجوہات، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان کو مائیگرین ہوتا ہے. کیا روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے، دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے، نیند پراپر نہ ہونے کی وجہ سے، تاکہ پھر اس کا اس طریقے سے علاج کیا جا سکے. کیونکہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے، اس کا بآسانی علاج موجود ہے طب کی روشنی میں. اور بس اس کی مین آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کا سبب کیا ہے، تاکہ آپ اس سبب کو بآسانی کل کر سکیں. صحیح. تو جب ہم اسباب کی بات کرتے ہیں تو ایسے کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کی مختلف ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، مائیگرین وتھ اورا، مائیگرین وداؤٹ اورا. اب ان میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب سر میں درد شروع ہوا تو آپ کو نظر بھی دھندلا آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، جب وہ دھندلا نظر آ رہا ہے، چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہیں، ہل رہی ہیں، تو یہ ایک ٹائپ ہو گئی اس کی. اور ایک ہے کرونک مائیگرین. کرونک میں جس کو بھی کرونک ہوتا ہے تو مہینے میں 15 دن تو مائیگرین کے درد کے ساتھ رہتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ کرونک ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. اچھا، اس میں جو ہے کرونک کے ساتھ میں پھر وامٹنگز وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہیں. وامٹنگس وغیرہ شروع ہوتی ہیں، روشنی ان کو پسند نہیں آتی، گھر میں ایک بند کمرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، خود کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ درد 3 سے 4 دنوں تک کنٹینیو مسلسل رہتا ہے. اور اگر کسی کو اس طریقے سے درد ہو تو وہ تو کسی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. بالکل. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، اور اس کا بہت آسان حل ہے طب کی روشنی میں، اور اگر اس کو انسان فالو کرے تو یہ مائیگرین تو کچھ بھی نہیں. 20 سال پرانا سر کا درد بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. خدا نے اپنی ان نیچر کے اندر ایسی ایسی چیزیں خلق کی ہیں جو انسان کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہیں، انسان کی زندگی آسان ہو جائے. اگر آپ ایلوپیتھی میں دیکھیں تو مائیگرین کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن طب کی روشنی میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو. خدا کہتا ہے بیماری میں نے خلق کی ہے اور اس کی شفا بھی میرے پاس ہے. بالکل. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک جس طریقے سے اگر مثال لے لیں کہ کوئی مینوفیکچرر، کوئی جس طرح گاڑیاں بن رہی ہیں تو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ایک کیٹلاگ آتی ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ ہے. ڈفرینٹ اس کی ہر ایک پارٹس کے حساب سے اس کا جو ہے ڈسکرپشن موجود ہے کہ یہ پارٹس ایسے ہے، اس کا اگر ایرر آ جائے تو اس کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکے. ایک انسان گاڑی بنا رہا ہے تو اس کے ساتھ کیٹلاگ ضرور دے رہا ہے، اس کی ڈسکرپشن بتا رہا ہے، اس کے مسائل بتا رہا ہے، اور مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتا رہا ہے. بے شک بے شک. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے اس جسم کو خلق کیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ بیماریاں خلق کی اور ایسے ہی چھوڑ دی، ان کا کوئی علاج نہیں دیا؟ بالکل، یہ ممکن نہیں. ہم غافل ہیں اس علم تک جو ہم اپنے اخذ نہیں کر پائے ابھی تک. یہ ہماری کوتاہی ہے. بالکل بالکل. ہمیں اس کی اگر جدوجہد کریں تو ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس آ جائے گا اور ہر ایک بیماری اس کا علاج بآسانی ممکن ہے. اچھا، کچھ چیزیں ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا تعلق نیچر سے ہے، اس کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں. لیکن اگر مطلب آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں، آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں، آپ اس کا پورا علاج کروا رہے ہیں، باہر ملک چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جبکہ مسئلہ چھوٹا سا ہے. ٹھیک، تو وہ کچھ چیزیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. مطلب ہم جب بھی نیچر سے خلاف جائیں گے تو ہم کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہوں گے. مثال کے طور پہ کچھ بچے والدین سے زبان درازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے وہ برا ہے، تو اس برے سلوک کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی بیماری میں لاحق ہو جاتے ہیں. خاص طور سے دماغی بیماریاں تو اس معاملے میں بہت کامن ہیں. چاہے وہ بیماری ہو، دماغی ہو یا جسمی ہو، کسی بھی ایک بیماری میں وہ لاحق ہو گئے. اب اس کا علاج موجود ہے، لیکن وہ جہاں سے بھی علاج کرائیں گے ان کا علاج نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس بیماری کا سبب وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہونے والا، اس کا سبب کچھ اور ہے. انہوں نے نیچرز کے اگینسٹ جا کے کچھ کام کیے ہیں. مطلب آپ کی روح بیمار ہے. آپ کی روح بیمار ہے. جب تک آپ اس روح کا علاج نہیں کرتے، آپ اس جو آپ نے عمل کیا اس کا علاج نہیں کرتے، اس کی معافی نہیں مانگتے، تب تک وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، آپ کے افعال سے ہے.
تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہو گئی, اس کا تو حل نہیں ہو رہا 10 سال سے. سب سے پہلے اپنا مراقبہ کریں کہ میری اپنے کسی عمل سے تو یہ بیماری مجھے لاحق نہیں ہوئی. کیا میرا حسن سلوک اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ہے, میرے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک ہے, کسی کا حق تو نہیں کھایا, نیچر کی خلاف ورزی تو نہیں کی. جب ہم اپنا مراقبہ کریں گے تو ہم بیماری کا بھی آسانی سے علاج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اسی طریقے سے مائیگرین میں بھی اس طریقے سے ہے کہ آپ سمجھیں پہلے کہ مائیگرین کیوں ہوا, اس کی پیچھے ریزن کیا تھا, اور اس ریزن کو اگر ہم کیچ کر لیتے ہیں تو اس کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. اور خدا نے اس نیچر میں ایک ایسی چیز جو ہماری ٹیبل پر دسترخوان پہ بھی اکثر موجود رہتی ہے لیکن اس کے فائدے نہیں پتہ, اس کا اگر ہم استعمال کریں تو اس سے 20 سال پرانا سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ کیا ایسی نایاب چیز ہے؟ وہ واقعی نایاب ہے, اور اس کی اگر بناوٹ بھی دیکھیں تو ہمارے برین کی طرح ہے اس کی بناوٹ بھی, اور اس کو ہم اخروٹ کہتے ہیں. اخروٹ میں خدا نے, اب دیکھیں نا, یہ جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں نیچرل, اور جس کا فائدہ جس چیز کے لیے ہے اس کی شکل بھی ویسی بنائی ہے. بے شک. اب اخروٹ کی شکل دماغ کی طرح ہے, اس کا علاج بھی, دماغ کے مسائل کا علاج بھی اخروٹ کے اندر ہے. اب کاجو کی شکل دیکھیں, اب بادام کی شکل دیکھیں آنکھوں کی طرح, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو ہمارے کڈنی بینز جو ہوتے ہیں, لوبیا جس کو ہم لال لوبیا کہتے ہیں, کڈنیز کے لیے دیکھیں نا, وہ ہر ایک چیز اس کی آپ شیپ دیکھیں اور ہمارے آرگنز کی شیپ دیکھیں سیم ہے, اور وہی چیز استعمال کریں تو اسی سے اس کا علاج ہوتا ہے. تو اگر ہم اخروٹ کو, اچھا اس کا ایک طریقہ ہے پراپر کہ اخروٹ کس طریقے سے لینا ہے. آپ اخروٹ کو 2 اخروٹ ثابت, اس کا اوپر والا جو ہارڈ کور ہے اس کے ساتھ توے پہ گرم کریں, اور اتنا گرم ہو کہ وہ اندر سے جو ہے گرم ہو جائے. پھر اس کو توڑیں اور گرم گرم کھائیں. اتنا گرم نہیں کہ زبان جل جائے, بس اتنا ہو کہ وہ گرم محسوس ہو. 2 اخروٹ صبح اور 2 اخروٹ شام کو, بس آپ کا 20 سال پرانا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. خدا نے دیکھے کتنے کمالات ہیں اس نیچر کے اندر, ایک ایک چیز کے اندر, لیکن ہم غافل ہیں. میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے. اگر وہ نالج آ جائے, جو آپ نے بتایا گرم کر کے کھانے کا, تو اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے گرم کر کے کھانے کا؟ دیکھیں گرم کر کے اس کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں, کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اور جب ہم اس کو گرم گرم کھا رہے ہوتے ہیں تو فوراً اس کا ایفیکٹ ہمارے برین پہ ہوتا ہے, اور ہماری برین کو جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اگر مائیگرین یا سر کا درد کسی بھی وجہ سے ہے وہ بآسانی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مائیگرین کا درد یا سر کا درد ان جنرل بھی, اکثر لوگ کن پٹیوں کے میں بھی درد بتاتے ہیں, تو یہ اگر روزے کی حالت میں ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بس اس کا ایک حل ہے. روزے کی حالت میں آپ ٹھنڈی پٹیاں رکھیں سر کے اوپر, کوئی بھی چیز ہو. کولنگ پیڈس آ چکے ہیں آج کل, کولنگ پیڈس رکھیں. کولنگ پیڈ سے یہ ہے کہ کافی حد تک ان کے پین میں ریلیف ہو جاتا ہے, اور جب وہ افطاری کریں تو اس کے بعد جو اس کا علاج ہے یا جو دوائی ہے وہ کھا لیں. اور اس کا ایک اور نوزل ڈراپ آتا ہے, ہم اس کو نوز ڈراپ کہتے ہیں, اس کا اگر استعمال کریں, ناک کے دونوں حصوں میں ایک ایک قطرہ ڈالیں تو آپ کا مائیگرین, ساتھ میں یہ اخروٹ ہے, اس کو استعمال کریں تو مائیگرین ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ نیزل ڈراپس آپ رمضان میں مطلب روزے کی حالت میں تو استعمال نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حلق میں جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو چلیں ویسے روزے کی حالت میں آپ اس کو کولنگ پیڈ رکھ سکتے ہیں جس سے اس کی درد کی شدت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بھی سر کا درد بتا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دانت میں درد ہوتا ہے, بیسکلی وہ بھی اپنے سر کا درد بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو درد ہیں کسی اور آرگن کی وجہ سے جو سر میں درد محسوس ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی ڈفرینسیشنز ہیں کہ مطلب معلوم کر سکیں کہ جی یہ وجہ کیا ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیں یہی جو چیز ہے سمجھنے کی ہے کہ درد کسی چیز کا ہوتا ہے, علاج ہم کسی اور چیز کا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم جتنی بھی دانت کے درد کی وجہ سے اگر سر میں درد ہے, جتنی بھی سر درد دوائی کھا لیں, ٹمپرری ریلیف تو ہوگا لیکن تھوڑی دیر میں دوبارہ سے درد شروع ہو جائے گا کیونکہ روٹ کاز اس کا وہ نہیں تھا. بالکل. تو ہمیں سب سے پہلے ڈائگنوز جو ہے وہ کرنا ہے کہ کیا ہے اس کا سبب, کیا ہے, کیا آنکھیں ہیں, کیا دانت ہے, یا ہمارا کوئی اور آرگن ہے. کیونکہ اکثر بچے
جب پڑھائی کر رہے ہیں ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے, کیونکہ ان کی جو آئی سائٹس ہے وہ ویک ہو رہی ہیں. اب آئی سائٹس ویک ہو رہی ہیں تو وہ پریشر دے رہے ہیں آئیز پہ, اور اس پریشر کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے. تو اب جتنی بھی سر کی درد کی دوائی کھا لیں ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ آنکھوں کی دوائی نہیں لیتے. لوگوں کو قبض کی شکایت ہے, گیس کے مسائل ہیں, اب وہ گیس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے. اب سر درد کی دوائی لیں, حل نہیں ہوگا, ٹیمپرری ریلیف ہے, لیکن جب تک آپ معدے کی دوائی نہیں لیتے, گیس کا علاج نہیں کرتے, تب تک آپ کا یہ سر درد پرماننٹ رہے گا. تو ڈائگنوز ضروری ہے کہ اس کا سبب کیا ہے, اور پھر اسی کا علاج ہوگا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ درد ہو اگر سر میں تو اس کا ریزن کچھ اور ہے, فلاں جگہ درد ہو تو اس کا ریزن کچھ اور ہے, آگے کی طرف ہو تو ریزن کچھ اور ہے, پیچھے کی طرف ہو تو ریزن کچھ اور ہے. اور اس کے علاوہ جو سائنس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا تو یہ مستقل ہی رہتا ہے ایک طرح کا درد. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی خاص جگہ پہ سر کے درد ہو رہا ہو تو کیا اس کے ریلیشن کسی ادر کوئی اور اس کا روٹ کاز ہوتا ہے؟ اور دیکھیں یہ مائگریشن میں تو آدھے سر کا درد, اور لیکن وہ گھومتا ہے, آپ اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے. وہ گھومتا ہے, کبھی پیچھے چلا جائے گا, کبھی آپ کا آگے آ جائے گا, کبھی آپ کا پورا ایک حصہ مفلوج ہوگا, اور اس ایک حصے کی وجہ سے آپ کا پورا وہ باڈی کے جو سائڈ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو کائنڈس میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کی پوری جو ایک حصہ ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہوموپیلیجک مائگرین. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سائڈ پہ ہوگا اور اسی سائڈ کا جو پوری باڈی کا حصہ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ وزن اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے جب درد کی کیفیت میں ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ پرٹیکولر ڈسکرائب کریں کہ یہ اس طریقے سے ہے یا اس کا روٹ کوز مختلف ہے, لیکن یہ کہ آنکھوں کا درد ہوتا ہے تو سارے درد میں سر میں جو ہے وہ درد رہے گا. دانت میں ہوگا تو وہ سارے سر میں جو ہے وہ درد رہے گا. لیکن اگر مائگرین ہے تو وہ اپنی اسپیسیفک پوزیشن بتائے گا, یا آدھے سر میں ہے, یا پیچھے والے حصے میں ہے, یا پیچھے والے سے گھوم کے پھر وہ فور ہیڈ کی طرف آ جاتا ہے. تو وہ مائگرین میں اس کی ڈفرینٹ کائنڈس کی وجہ سے وہ آ رہا ہے. صحیح. تو وہ تو آپ نے بتایا کہ اس کو آپ ٹھنڈا رکھیں تو بہتر ہے, لیکن اگر سائنس کا درد ہے جو کہ پہلی جمع ہوا ہے سائنس, اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا سائنس کا علاج کر دیں. سائنس میں آپ کا بلغم جمع رہتا ہے, سانس لینے میں دشواری سارے ہوتی یہ ہے, جو ایریاز ہیں سب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کا جو اسکل ہے, اسکل کے اندر پورا آپ کا جو ہے بلغم جمع ہوا ہے, کیونکہ خدا نے اس اسکل کو بھی اس طریقے سے بنایا کہ جو اس میں اسپیسز ہیں وہاں سے ایئر ہماری سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے ہم اپنے سر کا جو وزن ہے وہ ہماری باڈی فیل نہیں کرتی. لیکن جب سائنس ہوتا ہے, اندر بلغم جمع ہو جائے, تو آپ کا سر آپ کو اٹھاتے ہوئے دشواری پیش ہوتی ہے کہ یہ ایک الگ سا بوجھ میرے اوپر ہے. بالکل. تو وہ سائنس کی وجہ سے. تو بلغم کی کچھ دوائیاں ہیں, اگر اس کا استعمال کریں, اور کچھ ڈراپس ہیں ناک میں ڈالنے کے, ان کا اگر استعمال کریں. اس میں مرزن جوش ایک جڑی بوٹی ہے, اس کا آپ وہ بنائیں, اس کو تھوڑا سا بوائل کریں, اور بوائل کرنے کے بعد مطلب کہ اگر 2 گلاس آپ نے مرزن جوش اس میں ڈالا اور اس کو بوائل کیا, اور 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چھان لیں اور اس کو کسی ڈراپر میں ڈال لیں. وہ ایک قطرہ ناک کے دونوں حصوں میں ڈالیں, تو آپ کا سائنس بھی اس سے ٹھیک ہوگا. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں ایک جڑی بوٹی کے, اس کو پھر ہم کسی اور ایپیسوڈ میں ناظرین کو بتائیں گے. تو وہ اس سے آپ کا سائنس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, اور جب وہ جاتا ہے آپ کی اسپیسز کو اوپن کرتا ہے, آپ کی سانس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کو دور کرے گا, تو آپ کا سر کا درد آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو نیزل ڈراپس یوز کرتے ہیں جو ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ڈرگ اسٹورز وغیرہ پہ. جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے نیزل ڈراپ بتایا جو طب نبوی کی روشنی میں بنایا گیا ہے, اس کا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان کو عادی بنا دے اس چیز کا؟ یہ آپ نے ٹیمپرری یوز ہوتا ہے, اور یہ آپ کی باڈی کے اندر نیچرل جو چیزیں ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ آپ کو ان کو استعمال کرنا ہے. یہ نیچر کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ وہ آپ کا علاج کریں گی اور آپ کو عادی نہیں بنائیں گی, کیونکہ ہم عام اپنی ڈیلی روٹین کے اندر بھی یہ نیچرل چیزیں لے رہے ہیں. آدھے سے زیادہ تو ہمارے کچن کے اندر موجود ہیں. بالکل. تو ہماری باڈی ویسے ہی یوز ٹو ہے ان کے اوپر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی اتنا وہ ہو جائے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. یہ آپ کے مسئلے کو ٹھیک کرے گی. وہ جو نیزل ڈراپ جو بازار میں مل رہے ہیں وہ صرف ٹیمپرری اس چیز کو ریلیف دیتے ہیں, اس کا علاج نہیں کرتے. اگر وہ علاج کرنا شروع کر دیتے تو یہ اس کی جو ہے انسان کو جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو جاتی, اس کی نیڈ نہیں رہتی. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ضرورت ہی نہیں ہے ایک چیز کی.
یہ جو ڈراپس ہیں جو ہم مرزن جوش کے بناتے ہیں، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے جو یہ بنتے ہیں وہ آپ کے اس جو روٹ کاز ہے اس کو کل کر دیتی ہے. جب وہ کاز ہی نہیں رہے تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی اس چیز کی دوبارہ استعمال کرنے کی. جی بالکل. تو جب ہم سائنس کے پیشنٹس کی بات کر رہے ہیں اور ان کے سر کے درد کی بات کر رہے ہیں، باقی اور جسم میں ان کے اسکل میں جو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بات کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سا اسپیکٹ ایسے بھی آ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ وہ سائنس کے پیشنٹ ویسے نارملی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کل موسم اتنا چینج ہو رہا ہوتا ہے، یا اگر آپ بات کریں ٹھنڈے اور گرم موسم کی، تو گرم موسم جب آتا ہے تو گرمی آج کل اتنی شدید ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی، کہ پھر وہ ٹھنڈا گرم کہیں اے سی چل رہا ہے، کہیں باہر نکل رہے ہیں، کہیں اے سی چل رہا ہے، کہیں باہر نکل رہے ہیں آپس میں، اس میں بھی جو ہے یہ کافی پیشنٹ جو ہیں اس میں بن جاتے ہیں لوگ. اکثر سائنس کے پیشنٹ جو نارملی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اس کا بھی آپ بتائیے کہ اس کو کس طرح سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہماری امیونٹی ہے وہ جب ویک ہوتی ہے تو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں ہمارے اوپر، اور جب وہ اٹیک کرتی ہیں تو پھر جو موسم ہمارے سراؤنڈنگ رہتا ہے اس کے حساب سے جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گی. مطلب اگر سردی ہوتی ہے تو سردی کے اندر یہ نزلہ زکام اور سائنس کا مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا. گرمی ہے تو گرمی میں الرجک پرابلم زیادہ ہو جائیں گی، آپ کو چھینکیں زیادہ لگنا شروع ہو جائیں گی، نزلہ بہنا شروع ہو جائے گا. جبکہ سائنس میں آپ کا نزلہ جمنا شروع ہوتا ہے، یہاں بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہمارے سیزن ہے اس سیزن کے حساب سے جو بیماریاں ہیں وہ اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں اور تو ان مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. صرف ہمیں اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے. صحیح. چلیں امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تو میرے خیال سے ہم ایک پورا اپنا الگ پروگرام کریں گے، تاکہ لوگ، کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ ہے یہاں پر لوگوں کو، کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے امیونٹی کا ہے، اپنے میٹابولزم کا ہے. تو اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے. تو ہم آتے ہیں سر کے درد کے علاج کے لیے. سر کا درد کے علاج کے لوگ اکثر جو ہیں وہ ایک سرٹن آتی ہے دوا جس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، لوگ جب اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ روز کا حساب ان کا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ایک ٹائم پر آتا ہے کہ وہ دوا بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو یہ جو آپ طب نبوی کی روشنی میں اگر آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی اپنی باتوں میں پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جو ہماری دوائیاں جو ایلوپیتھی دوائیاں ہیں یہ اس کا حل نہیں نکالتی، اس مرض کو ٹھیک نہیں کرتی، بس اس کو ٹیمپرری ریلیف دیتی ہیں فار اے پیسج آف ٹائم. تھوڑے سے وقت کے لیے آپ نے ریلیف دیا، پھر دوبارہ سے وہی سر درد ہوا اور دوبارہ سے ہی آپ نے جو ہے اسی دوائی کا استعمال کرنا ہے. لیکن خدا نے اس نیچر کے اندر یہ چیزیں جو خلق کی ہیں اس کا پرماننٹ سولوشن دیا ہے. جو میں نے آپ کو ڈراپس کا ذکر کیا، وہ ڈراپس کیا کرتے ہیں، اگر آپ کی کہیں سے ہڈی بڑی ہوئی ہے اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتا ہے، جس کا ڈاکٹرز آپریشن کرتے ہیں اس بڑی ہوئی ہڈی کا بھی علاج اس خدا نے اس نیچر کے اندر رکھ دیا. تو یہ جو کچھ دوائیاں ہیں ہمارے طب کی روشنی میں، اس میں پین کلر آ جاتی ہے، ٹیمپرری پین کلر دی جاتی ہے، اور اس کا یہ اخروٹ اور کچھ اور انگریڈینٹس ہیں اس کے ساتھ ملا کر ایک اور دوائی بناتے ہیں، تاکہ اس کا 2 سے 3 مہینے اگر وہ استعمال کرتا رہے ساتھ میں تو اس کا جو یہ معاملہ ہے سر درد کا وہ پرماننٹ سولوشن ہو جاتا ہے اس کا. جی، تو شکریہ بہت بہت آقا صاحب آپ کے مفید مشوروں کا، آپ کے دواؤں کا جو آپ نے بتایا، اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو. جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے مائیگرین پہ بات کری ہے اور اس کے بڑا اچھا اور آسان علاج آقا صاحب نے بتایا ہے، تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا. ابھی چلتے ہیں ہم بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے سیگمنٹ مہمان رمضان میں.
جی ناظرین ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہمارے سیگمنٹ مہمان رمضان میں وہ ہیں ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ نورین شمس. جی السلام علیکم نورین. وعلیکم السلام. جی نورین سب سے پہلے تو رمضان مبارک. اور رمضان آپ کے کیسے گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل رمضان ماشاء اللہ اچھے چل رہے ہیں اور اچھا ویدر اسٹارٹ میں تو بڑا اچھا تھا, ابھی بھی اچھا ہی ہے, تو انشاءاللہ اچھا گزر ہی جائے گا پورا مارچ اور رمضان. بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عید بھی بہت اچھی گزر جائے ہماری. بالکل. اچھا نورین, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا خاصا واسٹ کریئر ہے اس میں, آپ اپنے آپ کو سگنیفائی کرتے ہیں ایز ملٹی میڈیا جرنلسٹ. جی. سو ہمارے ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کہ واٹ از ملٹی میڈیا جرنلزم. اچھا ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم اب جو جرنلزم کی ٹرانزیشن اسٹیٹ میں ہیں. اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ پرنٹ کا جرنلسٹ ہے, یہ ٹی وی کا جرنلسٹ ہے, اور ریڈیو کا جرنلسٹ الگ ہوتا تھا. تو ماشاء اللہ سے جب وین آئی اسٹیپ ان ٹو لائک 15 years ago, جب میں جرنلزم میں داخل ہو رہی تھی, تو میں نے جو اسٹارٹ کیا کریئر ڈیجیٹل میڈیا سے اسٹارٹ کیا. تو ڈیجیٹل میڈیا اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ بہت ہی کوئی نئی چیز, نیو میڈیا آ گیا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں, لوگ سیریس بھی نہیں لیتے تھے. ایگزیکٹلی, آنیسٹلی کوئی سیریس نہیں لیتا تھا. تو لیکن اتفاق ہے اپنے کریئر کے شروع میں, کیونکہ پاکستان میں کچھ ہی چند جرنلسٹ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک تھے, تو مجھے بڑی اسکالرشپس اور باہر جانے کا موقع ملا. میں نے CNN اٹلانٹا ہیڈ کوارٹر چلی گئی, وہاں میں نے دیکھا تو دنیا تو 10 سال بہت آگے نکلی ہوئی تھی. تو وہاں مجھے سمجھ میں آئی چیز کہ یہاں پر تو ویب سائٹ پہ یا جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے وہ آڈیو پہ بھی ہو رہا ہے, وہ پرنٹ میڈیا ٹیکسٹ پہ بھی سٹوریز چل رہی ہیں, ویڈیوز پہ بھی کام آل ٹوگیدر ایک ساتھ ہو رہا ہے. وہاں مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ ملٹی میڈیا آلریڈی اسٹارٹ کر چکے ہیں. سو وین آئی کم بیک ٹو پاکستان آئی ریئلائز آلریڈی کہ بھائی اگر آپ کو اپنا فیوچر آگے دیکھنا ہے تو آپ کو یہ ساری اسکلس چاہیے ہوں گی. تو اتفاق ہے کہ میں نے ٹی وی میں بھی کام کیا, پھر میں نے ریڈیو میں بھی براڈ کاسٹ ماشاء اللہ سے 6 سال تک کیا, پروگرامز کرتے تھے, پروڈیوس کرتے تھے. تو جب آپ ان تمام میڈیمز پہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پرنٹ کا جرنلسٹ ہوں یا ٹی وی کا جرنلسٹ. یو آر ملٹی میڈیا جرنلسٹ, جس کو آڈیو پہ بھی کام آتا ہے, ویڈیو پہ بھی کام آتا ہے, اور جو لکھنا بھی جانتا ہے. صحیح. آڈیو مینس آپ ریڈیو کے, ریڈیو کی بات. اچھا چلیں آج ہم بات کرتے ہیں تھوڑی جرنلزم کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم آپ کی جرنی ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کب سے اسٹارٹ لیا اور جرنلزم ہی کیوں اڈاپٹ کیا آپ نے. اٹس بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ فیملی کا ایک ہوتا ہے بچہ. آئی ایم اے مڈل چائلڈ, سو مجھ سے پہلے جو میری سسٹر تھی انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایک بڑا جو ہے کہتے ہیں نا کہ پروفیشن انہوں نے سلیکٹ کیا. سو ایوری بڈی از لائک میکنگ سو مچ کہ بھائی زبردست سی فیلڈ ہے اور بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے. خواتین اس طرح فائنینشلی اس چیزوں پہ نہیں جاتی ہیں. تو آئی واز لائک کہ اوکے اف شی کین ڈو دس, سو ایٹ مومنٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ, ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, سو وائی ناٹ. ہمارے خاندان میں کوئی جرنلسٹ بھی نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جرنلسٹ بننا چاہیے. تو اس طریقے سے ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر اوریٹری اسکلز ہیں, بچپن سے آپ تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا تھا آئی کین ڈو بیٹر ان دیٹ تھنگ. سو آئی اسٹارٹیڈ 2007-8 کی بات ہے, میں نے اس پہ ایڈمیشن لیا. اور مجھے سب سے زیادہ کریڈٹ تو آج تک میں دیتی ہوں اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں, بیکاز میڈیا میں جب آپ شامل ہوتے ہیں ایز اے خاتون تو یہ بڑا اسٹگمیٹائز کرتے ہیں لوگ, اور لوگ آئی تھنک اب نہ کرتے ہوں, لیکن پہلے اگر بات کی جائے تو لوگوں کے کہیں نہ کہیں ذہنوں میں ہوتی ہیں چیزیں کہ بھائی اچھا میڈیا میں کام کریں گے, لیٹ آورس میں کام کریں گے, فیلڈ میں کام کریں گے. تو مائی پیرنٹس ہیڈ سپورٹڈ می ان دیٹ تھنگ. پھر میں نے جیسے کہا کہ مجھے جیسا ہی آئی پاسڈ آؤٹ, کیونکہ میں نے کام تھوڑا سا یہ سیکھا اور مجھے کریئر میں فائدہ بھی اس چیز کا ہوا کہ آپ پڑھتے ہی پڑھتے اگر کام بھی اسٹارٹ کر دیں نا تو آپ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے, کیونکہ اٹس اے پریکٹیکل فیلڈ, یو اسٹارٹ ڈوئنگ پریکٹیکل تھنگس. تو اسی کا فائدہ یہ ہوا کہ 2011 میں جیسے میں نے اپنا پاس آؤٹ کیا, کمپلیٹ گریجویشن کیا, اور 2012 میں جو میں نے کہا کہ مجھے CNN کی اپارچونیٹی ملی, تو بہت ریپڈلی چیزیں ملتی بھی گئیں اور بہت اچھا کریئر ماشاء اللہ سے آگے چلا بھی اور اب تک چل رہا ہے الحمدللہ. اور آج کل آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج کل میں اب کیونکہ اتنا سارا سب کچھ سمیٹ لیا ہے, اور پاکستان میں جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی میڈیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کا بزنس ماڈل کیا رکھنا ہے, ٹی وی رہے گا کہ نہیں رہے گا, کون دیکھ رہا ہے, کون, اخبار کو تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو ہمارا اس وقت تھوڑا سا شیکی انوائرمنٹ ہے.
تو اب میرے ساتھ یہ ہے کہ اوبیسلی آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگس. سو واٹ آئی ڈو ناؤ کہ میں اب انالیسس کرتی ہوں کہ جیسے پاکستان کی پالیٹکس ہے, کیونکہ میرا دوسرا جو ایک بڑا فوٹے تھا ماسٹرز میرا یہی تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا, تو وہ اس میں یہ ہے کہ بھائی بین الاقوامی سیاست ہے, اس میں کیا چل رہا ہے, تو وہ اس کے انالیسس لکھنا, اس کو ٹی وی چینلس میں جا کے بتانا. ساتھ ہی ساتھ اب آئی ہیو اسٹارٹیڈ, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ہمیشہ سے رہا ہے, اپنا ایکسپرٹ رہا ہے, ملٹی میڈیا جرنلزم رہا ہے, تو ناؤ آئی ایم ٹیچنگ دوز ورک شاپس, وہ کلاسز, تاکہ جو ہمارے دوسرے جرنلسٹ ہیں جو اس اسکلس کو نہیں سمجھ پاتے, سوشل میڈیا کی دنیا کو نہیں سمجھ پاتے, تو میں ان کو یہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنا ایک سوشل میڈیا کانٹینٹ کریشن کا کوئی پلیٹ فارم بنا لیں, تاکہ وہ پھر یہ نہ دیکھتے رہیں کہ فلاں چینل سے ان کو سیلری ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. ایک اپنا سسٹم اپنے آپ میں ایک چینل بنیں گے تو تھوڑی بہت اسکلس آئی تھنک ٹرانسفارمیشن ضروری ہے. بالکل. تو آپ نے بات کری ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آپ جو ہیں اس کو ٹیچ بھی کرتی ہیں سوشل میڈیا جرنلزم کو. تو جب ہم سوشل میڈیا کے جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو ہیں چینلز جو ہیں وہ تو خاصا مانیٹر کرتے ہیں ایتھکس وغیرہ کو, لیکن سوشل میڈیا بے لگام ہے بالکل. تو اس کے لیے جو اس کے ایتھکس ہیں, اس کے مورلز ہیں, اس کے لیے کوئی سبجیکٹ آپ لوگوں نے یا کوئی آپ نے اس کا جو سلیبس ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں آپ لوگ, یا بنایا ہے, یا اس پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آج کل سب سے زیادہ مسنگ ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک دریافشا پوری دنیا میں اس وقت آپ چاہے جتنے سلیبس بنا لیں, جتنی آپ لوگوں کو سمجھا لیں, یہ جو دوڑ ہے نا ریٹنگز اور ویوز کی, یہ وائرل ہونے کی, تو ناٹ جسٹ ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, امریکہ سے لے کے پوری دنیا, یورپ, ہر کوئی جو ہے نا اس میں پریشان ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا افیکٹ دے رہی ہے کہ پوری کی پوری پالیسی چینج ہو جاتی ہے, الیکشنز بگڑ جاتے ہیں اس سے. تو جب پالیسی ملک کی ہونے لگے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنے لگے, کوئی دوسرا آ کے آپ کو انفلوئنس کرنے لگ جائے, تو دیکھیں میڈیا میں بھی پہلے جب ہمیں میڈیا سمپل میڈیا ہوتا تھا, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, تو دیر واز آلویز اے سبجیکٹ میڈیا ایتھکس اینڈ کریڈیبلٹی, جس میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ایز اے ممبر آف میڈیا آپ کو سرو کرنا ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ, فیکٹ چیک کرنا ہے میڈیا کے ایتھکس, کیونکہ دیکھیں لاس تو ہوتے ہیں جو کہ حکومت بناتی ہے, ایک حکومت بناتی ہے, یا جو آپ کے جو انفلوئنس ادارے ہوتے ہیں وہ آپ پہ بناتے ہیں, لیکن ایک کوڈ آف کنڈکٹ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اوپر خود امپوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو آپ کے قانون آپ کو نہیں بتایا جاتا, تو وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتا, یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, وہاں آپ کی مورل ویلیوز ہوتی ہیں. تو آج کل کے دور میں بھی اس کو بہت زیادہ مطلب اس سے امپسائز کیا جا رہا ہے, اس کو فورس کیا جا رہا ہے. ہم بھی جب بھی کبھی اس طرح کے لوگوں کو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, بیکاز ناٹ جسٹ کہ وہ اس میں کوئی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, بلکہ وہ کبھی کبھی اس کا وکٹم بھی بن جاتا ہے. تو وہ گائیڈ لائن, وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی, وہ بھی ان کو بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میٹرک کے بچہ وہ بھی کانٹینٹ کریٹر ہے, اور 70 سال کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں. سو دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ بٹ وداؤٹ بینگ اویئر کہ اس کے ڈینجرس کیا ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی خبر میں اگر کوئی مصدقہ خبر نہ دیں, آپ فیک نیوز پہ بات کریں, لیکن آپ کو مسئلہ وہی ہے نا کہ مجھے ریٹنگ مل رہی ہے, بھلے میں جھوٹ ہی بولتا رہوں, تو اب کام ہو رہا ہے اس پہ, لاز بنا دی ہیں, لیکن لاز ایسے سخت بنا دی ہیں کہ جو سچ بھی بولنا چاہتا ہے شاید وہ سچ بھی نہ بول سکے. بالکل. تو ہم جو ہیں بہت ایکسٹریم پہ اس سلسلے میں جا رہے ہیں, جو کہ اوبیسلی پھر یہ آگے جا کر اور مصیبت اور پرابلمس کریٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, آئی ایم ویری مچ انٹو کہ دیکھیں اگر کوئی غلط خبریں پھیلا رہا ہے کوئی بھی یوٹیوبر, تو اس پہ ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی جو کہ اس کو باز رکھے. لیکن ہمارے یہاں جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر سچ بھی کہنے آئیں تو آپ سچ بھی نہیں کہہ سکتے. اور جرنلسٹ کو خاص طور پہ جو ہماری میڈیا برادری ہے اس کو یہ زیادہ گلا اور شکوہ رہتا ہے ہمارے اتھارٹیز سے کہ بھائی آپ ہماری آوازیں تو بند نہ کریں. اب ہم فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اس آواز کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے. ہم نے سینسرشپ اپنے اوپر خود طاری کر لیا ہے کہ بھائی اگر یہ بات ہم کریں گے تو ہماری فیملی, ہم سے منسلک جو بھی لوگ ہیں وہ بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو ہم ایک حد تک تو سرو کریں گے سوسائٹی کو, لیکن ایٹ واٹ اینڈ, کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا, کیا سیکریفائز کرنا پڑے گا. اور پھر جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی جو فائنینشیل کرنچ چل رہا ہے, ٹرانزیشن ہو رہی ہے میڈیا کی, تو وہ والی چیزوں میں ہم ویسے ہی کچھ نہیں ہو پا رہا. پھر اکنامیکل فیکٹرز بھی ہیں, پاکستان میں بہت سی چیزیں ہو بھی نہیں رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ایک ساتھ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری مل کے جمع ہو رہی ہیں, تو لوگوں کو اس وقت کوئی ہوپ نظر نہیں آتی ہے. سوشل میڈیا ڈیفینیٹلی کریٹ اے لاٹ آف پاسبلٹیز ان ٹرمس آف فائنینشیل مینس,
बट एट द एंड ऑफ द डे वो अगर हम उससे तजावुज़ कर जाएं, हमें नशा जैसे होता है ना कि भाई रेटिंग का, हमारी लाइक्स मिली कि नहीं, कमेंट किया कि नहीं किया, वो डोपामिन रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं उस चीज़ को करने और हासिल करने के लिए, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि हमें फेस करना। बिल्कुल। इसको अगर जो इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं इनको अगर कर्व करा भी जाए और उनको इम्प्लीमेंट करा भी जाए, तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है। आप जो पहले ख़बरें पढ़ा करते थे या ख़बरें अपने अखबार में पढ़ ली उन्होंने, और उसके बाद आपस में दोस्त मिलकर या फैमिली मिलकर जो है डिस्कशन कर रही है ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर, तो वो चीज़ को ख़त्म करके आज सबके पास आवाज़ है। बिल्कुल, आज सबके पास ओपिनियन है। आप कहाँ तक उस चीज़ को रोक सकेंगे? तो ये रोकना तो बहुत मुश्किल है, इस बंद को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इसमें आप क्या समझते हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? देखिए रिफॉर्म्स मेरे ख्याल से देखिए अच्छी बात है, वॉइस सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता था, अ लॉट ऑफ टाइम जो विक्टिम है या जो मुल्क में कुछ हो रहा है या किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ें शायद उस तरीके से हम उनको गैदर अप नहीं कर पाते थे। मीडिया के पास और बड़े इश्यूज़ होते थे। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा से पॉलिटिक्स सेंट्रिक रहा है। हमने ह्यूमन राइट्स पे काम नहीं किया, हमने ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे इतनी बात नहीं की। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि सोशल मीडिया ने जहाँ इतनी आज़ादी लोगों को दी कि वो हर इश्यूज़ पे जिसका उनको समझते हैं कि भाई उन पे जो बीती है वो आगे थोड़ा सा करें, ताकि लोग, उनका जो ग्रुप है, तभी तो कहते हैं ना कम्युनिटी, कितनी सोशल कम्युनिटी बन गई है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जर्नलिस्ट जो हमेशा से एक बात रखते हैं जहन में कि जब हम कोई ख़बर देंगे या किसी मुहिम पे काम करेंगे तो उसको हमेशा फैक्ट चेक, क्रेडिबिलिटी, उसकी सोर्सेज दोनों जगह से चेक करना, कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रही है तो हम सिर्फ उस पर यकीन नहीं करेंगे, हम खिड़की खोल के चेक करेंगे कि वाकई बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। सोशल मीडिया का मसला, जैसे आपने कहा ना, हर कोई जर्नलिस्ट है और वो समझता भी अपने आप को जर्नलिस्ट है, लेकिन वो जर्नलिस्टिक उसूल को ना तो अपनाता है, ना वो फैक्ट चेक करता है, ना वो उसको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, उसको कहीं से पता चला है और उसने ये बात कर दी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो एक रिपल इफेक्ट है, आपने देखा, आपने शेयर किया। और आजकल तो हम कहते हैं ना व्हाट्सएप शेयरिंग बड़ी आम हो गई है। कोई खबर किसी को पता चली, आपने देखा होगा इवन रमज़ानों में भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिना थिंकिंग, बिना सोचे हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, जबकि हमें तो कहा भी जाता है कि भाई कोई ऐसी बात ना कहो जिससे फसाद बरपा हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि किसी की किरदार कुशी हो। तो हम जब वो चीज़ भूल चुके हैं करना, खुद भी एज अ सिटीज़न भी जो कंज्यूम कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, जब हम वो नहीं करते क्योंकि हमारे हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं, हम डिजिटली हमारे बिहेवियर्स बदल गए, तो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन कि जहाँ पे इतनी आज़ादी, ख़ास तौर पे जहाँ पे इतने नाखवानदा लोग हों जिनको ना डिजिटल लिटरेसी का पता हो, वैसे ही लिटरेसी इतनी ज़्यादा लो हो, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल। और जहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीमिज़म की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हो, तो हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म करना चाहिए। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म की बात करते हैं तो आजकल, खैर पहले भी सुनने में आता था, काफ़ी था येलो जर्नलिज़म, आज है, लेकिन अब उसकी बहुत सी ब्रांचेस भी बन गई हैं। इसके बारे में भी ये ज़रूर बताइए। देखिए येलो जर्नलिज्म, इट वाज अ गुड जर्नलिज्म जो कि यूके में अभी भी बहुत इस तरीके से चलता है और लोग उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, और छोटे छोटे उनके जो मैगजीन हैं, इवनिंग पेपर्स, वो बड़ा उसमें चलते हैं, सेंसेशन, हाँ, गॉसिप्स होता है, शोबिज मीडिया है। तो ये अब वो दौर, अब क्योंकि वो एक सोसाइटी ऐसी है जो पढ़ने में यकीन रखती है, हम तो पढ़ने में यकीन ही रखते हैं ना, तभी हमारे अखबार का आज डाउनफॉल ये हो रहा है। हम अब ये यकीन रख रहे हैं कि भाई इवन उनको भी पता चल गया है, तो वो जो आर्टिस्ट हैं या जो गॉसिपर्स हैं, दे हैव टेकन ओवर इंस्टाग्राम। वो इंस्टाग्राम जो है वो शोबिज़ है, वो ट्रेंड सेटर है, वो फैशन है, वो ही इंडस्ट्री है। सो अब वो येलो जर्नलिज्म उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि द पर्सन हु यूज्ड टू, यू नो, जिनके बारे में हम गॉसिप किया करते थे, दे हैव बिकम मोर देम सेल्फ कि हमारी ये खबर आगे चले, बिकॉज ये PR का पार्ट है। अगर पब्लिक रिलेशन में कोई हम खबरों में रेलेवेंट नहीं रहेंगे, या हमने फला ट्वीट पे कोई मैसेज नहीं किया, या फला किसी के कंटेंट पे हमने कोई बात नहीं की, तो ये जर्नलिज्म मुझे तो समझ में नहीं आता। कि स्कैंडल्स पहले सुना करते थे कि बड़े होते थे, लोग छुपाने की कोशिश करते थे, लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल आप जितना बड़ी सेंसेशन, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी आप सोशल मीडिया में हैं, अब भले, अब वही वाली बात है ना, देखने वाली आंखें क्या है, व्यूज़ क्या है, आप यू कांट डिफाइन कि वो देख रही हैं, तारीफ में देख रही हैं, या वो आपकी क्रिटिकल अंदाज में देख रही हैं। बट एज सून एज पीपल थिंक ओके सो दैट पर्सन इज गेटिंग सो मच व्यूज एंड एवरीथिंग, एंड ही इज दैट पर्सन हु इज वायरल,
पर्सनैलिटी है, ज़बरदस्त है, क्या है, आपको भी पता है कि आज के हम देख रहे हैं कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटी है, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू शोबिज इंडस्ट्री बिकॉज उनके पास व्यूवर्स हैं. हमने अगर उनको ले लिया तो वो हमें वहाँ से क्या कनेक्ट करेंगे, हमें मोर व्यूज़ कनेक्ट करेंगे. तो आई थिंक अब वो येलो जर्नलिज्म उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का जो एक सीरियस मीडिया है वो तो पॉलिटिकल सेंट्रिक ही रहेगा. हमें इंटरटेनमेंट अपनी पॉलिटिक्स में इतनी मिल जाती है कि हम शोबिज में वो जो गॉसिप और स्कैंडल्स थे उनको छोड़ के, हम येलो जर्नलिज्म को PR कह लें. हम PR कह सकते हैं. वो पहले भी ऐसे ही होती थी. एडवर्टाइजिंग को जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक पब्लिक रिलेशन जो होता है वो टूल ही यही होता है कि काम आप करें, लेकिन ऑब्वियसली गॉसिप और स्कैंडल्स जो भी हैं, लेकिन वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक रेलेवेंट रहें टाइम के साथ, और इंडस्ट्री में भी आपकी कहीं ना कहीं एक सेइंग हो कि मैं फला चीज़ ये कर रही हूँ, मैं अगर ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मुझे. और दूसरा ये हुआ कि बीच से जो मीडिया का किरदार था ना, वो मिडिल मैन का जो किरदार था वो ख़त्म हो गया. नाउ दोज गॉसिपर्स, दोज आर्टिस्ट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द ऑडियंस. सो ऑडियंस डिसाइड देमसेल्फ. वही वाली बात है कि दे आर द हीरो और नॉट. एक कैंसिल कल्चर भी बड़ा हमारे यहाँ है, तो ये खतरनाक हाल है कि आप एक बड़े फॉलोअर्स हैं और एकदम से दूसरे दिन अगर आपने ऐसी कोई बात कर दी जो बड़ी आपने गैर रिस्पॉन्सिबल होके ऐसे ही कहीं कर दी हो, यानी कि आपके अंदर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम कर गई किया है, वो कर दिया उन्होंने, तो वो कैंसिल कल्चर बहुत इमीडिएट आता है. और वो वायरलिटी जिस तरह से आपको मिली थी, एक टंबल इफेक्ट, वो आपको एकदम से आपको स्टम्बल डाउन भी कर देता है. यस, बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच नौरीन, आपके आने का और हमारे लिए वक्त निकालने का. जी नाज़रीन, आज आपने देखा हमने बात करी जर्नलिज्म के एथिक्स पर, उसके मॉरल्स पर, क्योंकि जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि आजकल हर कोई जर्नलिस्ट है, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल. आप लोग फैक्ट चेक करके और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया करें. और अब हम चलते हैं जी अपने ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने किचन में. देखते हैं आज हमारे लिए क्या बन रहा है. वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम चल रहे हैं सीधे अपने किचन की तरफ. देखते हैं आज शेफ़ ने हमारे लिए क्या बनाया है. जी शेफ़, आज क्या बन रहा है हमारे लिए? थैंक यू ज़ोफ़िशा. मैं और हिरा बनाने लगे हैं 3 मिल्क केक. इसकी इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है ओके हमारे पास ये है जो है कंडेंस मिल्क, evaporated milk, almond milk, chocolate spread and cake. आपकी कोई से भी चॉइस ऑफ केक फ्लेवर हो सकता है. आपको मार्बल बना के भी यूज़ कर सकते हैं. आपको मार्बल पसंद है मार्बल इस्तेमाल करें, चॉकलेट पसंद है चॉकलेट
استعمال کر سکتے ہیں. ہم آج چاکلیٹ استعمال کر رہے ہیں اینڈ ہمارے جو بھی تمام انگریڈینٹس ہیں وہ سب نائس سپر مارٹ اینڈ فارمیسی سے لے کر آئے ہیں ہم, جو کہ بہت ہی کنوینئنٹ اینڈ کوئک تھا کیونکہ یہ آن لائن بھی آفر کرتے ہیں, آن لائن ڈلیوری, تو اٹس ویری ایزی اینڈ سوٹیبل فار اس. تو آئے چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف. سب سے پہلے جو ہے ہم لیں گے اپنا کنڈینس ملک. ہم اپنا ملک کا مکسچر بنائیں گے. اس میں ہم تھوڑا سا ایواپریٹڈ ملک اور نارمل ملک بھی ملا دیں گے. پھر آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں گے میری یہاں, ٹھیک ہے؟ یس اوکے. تو اس کے اندر ہم نارمل ملک ڈال رہے ہیں. یس نفا کافی ہے. یس یس بھائی, بیکاز ہم یہ ایک انیشل مکسچر بنا رہے ہیں جو کہ کمبائن کرنے کے بعد پھر ہم اپنی فائنل پلیٹنگ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس کو میک شیور کرے گا آپ صحیح سے اس کو مکس کر لیں کیونکہ کنڈینس ملک جو ہے وہ یوزلی نیچے بیٹھ جاتا ہے, تو اس کو صحیح سے کمبائن کرنا بہت ضروری ہے ان آرڈر کہ آپ کا جو 3 ملک کیک ہے وہ صحیح سے اچھا سا نکلے, میٹھا سا نکلے, اینڈ کوئی عجیب سا کچھ ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ جگہ کنڈینس ملک آ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا. تو یہ پراپر ہونا بہت ضروری ہے. نفا نے اچھے سے مکس کر لیا, ہم کیک نکال لیتے ہیں تب. یس اس میں اب ہم جو ہے پہلے اپنی بیس ڈالیں گے. اس میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں دس از آور ملک مکسچر. اس کو جو ہے ہم پہلے اپنی بیس ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اینڈ دین ہم اپنا کیک ڈالیں گے. یس دیٹس گریٹ, پرفیکٹ. اس کے اندر آپ نے سوک کر لینا. یس اچھے سے سوک کرے گا ورنہ پھر وہ ڈرائی سا 3 ملک کیک نکلتا ہے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ پھر یس پرفیکٹ, اس کو تھوڑا سا ہم کرش کر دیتے ہیں کیک کو, باقی جو ہے اس کے ڈال دیں. ہاں اس کو ہاف کر دیں. یس ہاف کر کے ہم ایڈ کر دیتے ہیں. پرفیکٹ. یس دیر وی گو. تو اسی طرح اپنے کنٹینر یا بول جس میں بھی آپ بنا رہے ہوں اس کو میک شیور کہ ہر طرف کیک آ جائے, ہر جگہ ملک ملک نہ ہو, بس پورا کیک سے کور کر دے گا اس کو صحیح سے, اینڈ میک شیور کہ وہ پورا سوک ہو سکے ورنہ پھر وہ بہت ڈرائی ہو جائے گا. یس تھینک یو ہیرا, بالکل پرفیکٹلی کور کیا ہے. چلیں اچھے سے ہمارا سوپ ہو گیا. یس اب اس میں ہم تھوڑا سا نارمل ملک اور ڈالیں گے. یس اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ چاکلیٹ اسپریڈ ڈالیں گے اس کے اوپر ایز اے ٹاپنگ. ٹھیک ہے, اب آپ جس طرح بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. آپ کے پاس میلٹڈ چاکلیٹ ہے آپ میلٹڈ چاکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ایک اور اسپون دے گا پلیز, اسپون یا فور کچھ بھی. بس اوپر ڈالیں گے ایز اے ٹاپنگ. اس کو ایز اے ٹاپنگ ہم اسپریڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا. اوپس ہماری چاکلیٹ تھوڑی سی ہارڈ ہو گئی ہے, آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا میلٹ کر کے. پرفیکٹ. آئی گیس اٹس نائس. one last bit. اس کو بس پورا اوپر سے کور کر دیں. ٹھیک ہے, اینڈ اسی طرح پھر وہ چاکلیٹ جو ہے اندر انکارپوریٹ ہوتی رہے گی, اینڈ اوپر سے ابھی یہ اور کوٹ ہو جائے گی ایز اٹ ول میلٹ, کیونکہ پھر اس کی کوٹنگ بن جائے گی, پوری چاکلیٹ کی لیئر ہو جائے گی اوپر. اینڈ دیٹس اٹ. ویری کوئک, ویری ایزی. اس کو جو ہے چل کرنے رکھ دے گا اینڈ انجوائے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کتنی مزے کی ڈش آج ہمارے لیے پریپیئر ہوئی ہے, اور افطار کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ہم بھی چلتے ہیں اپنے افطار کرنے کی طرف, آپ بھی چلیے اپنے افطار کی طرف, اور کل ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.